سوری، پھر وہ میرا ہاتھ لگ گیا ہے اور مجھے پھر دوبارہ سے اس کی ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے. اچھا، ہم بات طلاق کی کر رہے تھے. اچھا، اب ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور جو قرآن نے ہمیں صحیح طریقہ طلاق کا یہی ہے کہ حالت طہر بھی دی جائے گی اور 3 دفعہ دی جائے، اور 3 وہ عدت جو ہے وہ پوری کرنے کے بعد پھر دوسری طلاق، پھر عدت پوری کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں جو شوہر ہے وہ بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، یعنی منہ سے 3 دفعہ اکٹھا کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق. تو وہ طلاق جو ہے، یہ ایسا کرنا انتہائی گناہ کا کام ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں پھر اب آگے اختلاف آ جاتا ہے، یہ کنٹروورشل ہے. کچھ علماء کے نزدیک اس طرح جب طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ پکی تینوں طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ 3 دفعہ کی جو طلاق ہے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی، یعنی کہ وہ 3 نہیں ہوگی. تو یہ اختلافی پہلو ہے. میں نے آپ کو دونوں ویوز بتا دیے ہیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ مفتی حضرات ہی اس کے بارے میں بتائیں گے. اور اس طلاق کو طلاق بدعی کہتے ہیں، یعنی کہ بدعت. بدعت آپ کو پتا ہے نا کہ نیا طریقہ، کیونکہ یہ طریقہ قرآن نے ہمیں نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. جو قرآن نے طریقہ بتایا وہ یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بدعت کا طریقہ ہے جو کہ صحیح طریقہ مطلب اس کو پسندیدہ طریقہ نہیں سمجھا گیا. ٹھیک ہے جی. یعنی شرعی نقطہ نظر سے یہ ایک مکروہ فعل ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور ویوز میں نے دونوں آپ کو بتا دیے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی طلاق ہوتی ہے. اچھا، اب اس کو پڑھتے ہیں. الطلاق مرتانی، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کرنے کا حق ہے. ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی، عدت کے اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو پھر اب رجوع نہیں ہو سکتا اور طلاق پکی ہو جائے گی. تو اس لیے کہا گیا طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے، او تسریح بإحسان، یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. تو ظاہر ہے 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب کیا ہے، فیصلہ کر لو، یا تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ معروف طریقے کے ساتھ روک لو، یعنی بسا لو، بسانے کی نیت سے، یعنی آپ نے ایک طلاق دی، پچھتاوا ہوا کہ غلط بات کی ہے، تو بیوی کو روک لو اور پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. یا پھر کیا ہے کہ ان کو رخصت کر دو، کو کہ بس ٹھیک ہے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، طلاق میں نے دے دی، اب تم اپنے گھر جاؤ. لیکن رخصت کرنے کا بھی کیا طریقہ بتایا ہے قرآن نے ہمیں، بھی احسان، احسان کے ساتھ. یعنی کہ ایسا نہیں کرنا جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دھکے مار کر اس کو گھر سے باہر نکال دو اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی کھینچ کے اس سے واپس لے لو، جو کچھ دیا ہوا ہے واپس لے لو، اور اس کے علاوہ ڈھیروں تہمتیں لگا کر اس کو گھر سے نکالو. یہ سب کچھ غلط ہے. قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے شادی کا ایک کانٹریکٹ کیا، پاس آپس میں رہے، محسوس ہوا کہ گزارا نہیں ہو سکتا تو ایک طریقہ بتا دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ، لیکن یہ کہ وہ بھی احسان کر کے اس کو گھر سے نکالو، ایسے دھکے مار کر نہیں نکالنا. پھر فرمایا وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، ان کے تاخذو تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن شیئا جو کچھ بھی تم نے ان کو
دیا ہے، یعنی کہ جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی تحفے تحائف بیوی کو دیے ہوئے ہیں یا کوئی زیور دیا ہوا ہے تو وہ اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا، اس سے ہمیں قرآن نے منع کیا ہے۔ ہاں، اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنا پھر مہر جو ہے وہ پورا یا اس میں سے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس میں پھر اس کو مرد کو جو ہے وہ کچھ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اس عورت سے مہر میں سے کچھ بھی واپس لے یا کوئی بھی اور چیز جو اس نے اس کو دی ہے وہ اس سے واپس لے، اللہ سوائے این یخافا، ان دونوں کو خوف ہو یا اندیشہ ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ازدواجی زندگی ہے اس کو ایک طریقے کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں۔ تو اب اگر دونوں فریقوں کو یہ محسوس ہو ان کو یہ محسوس ہو کہ بھئی ہم ان طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ، اور مرد طلاق اگر نہیں دیتا تو عورت اس میں کچھ مال دے کر فدیے کے طور پر یا وہ جو حق مہر ہے وہ عورت اس کو معاف کر کے تو وہ اس سے خلا لے سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ نہیں وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس میں، افتدت بھی، کہ وہ فدیہ میں دے دیں۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ اگر یعنی ایسی صورت میں عورت اگر فدیے کے طور پر کچھ دے دے اور پھر اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہ خلا لے لے، تو اس صورت میں دونوں یعنی میاں بیوی میں دونوں میں کسی پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کا مہر جو ہے وہ 10 لاکھ تھا، وہ اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے دے اور اس سے کہے کہ بھی تم مجھے خلا دے دو، تو شوہر جو ہے پھر وہ 5 لاکھ لے کر اس کو طلاق دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ 10 لاکھ میں سے کچھ بھی نہیں واپس لے سکتا، ٹھیک ہے نا؟ دل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں پس ان سے تجاوز مت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بتائے اور فرمایا کہ یہ میری حدود ہے، یعنی جب تم دین اسلام میں آ گئے تو تم نے ان حدود کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو نبھانا ہے اور ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ ان پر عمل نہیں کرتے، ان سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ ظالم ہیں۔ کس طرح سے کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اپنے جسموں کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَاهَا، پھر اگر طلاق دے دے اس کو، یعنی کوئی مرد بیوی کو طلاق دے دے، تیسری طلاق کی بات ہو رہی ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو نہیں پھر وہ جائز اس کے لیے یا حلال اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد یعنی اس تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا، وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ، کسی اور مرد سے، یعنی کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب تیسری طلاق کے بعد جو ہے وہ عورت اس کے مرد کے لیے حلال نہیں رہتی اور واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ صرف ایک راستہ ہے کہ اگر وہ عورت کسی اور شوہر سے، کسی اور مرد سے نکاح کرتی ہے اور وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے
یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ اپنے پرانے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اور حلالہ یہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہاں کروایا جاتا ہے، کہ ایسا پلان کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، بائی چانس اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت جو ہے وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس دوبارہ نکاح کر کے اس کے پاس واپس آ سکتی ہے، لیکن یہ پلانڈ حلالہ جو ہے یہ ناجائز ہے اور اس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ یہ دین میں ہمارے یہ صحیح نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے حلالہ کروانے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ فَإِن طَلَّقَاهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے اس کو، یعنی وہ عورت، یعنی کہ وہ حلالے کی بات ہی ہو رہی ہے کہ اگر وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے اور وہ دوسرا مرد اس کو وہ بھی طلاق دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان تراجعا، کہ وہ دوبارہ سے رجوع کر لے، یعنی پرانا شوہر جو ہے وہ بیوی اپنے پرانے شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے، اس سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان اگر زنا، وہ دونوں کو یہ گمان ہو، این یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی اب جب وہ دوبارہ اپنے پرانے شوہر کے پاس جائے گی تو اس میں بھی یہ شرط لگائی ہے کہ دوبارہ اس سے تبھی نکاح کرو کہ تم دونوں کو یہ یقین ہو کہ اب ہم دونوں جو ہے صلح صفائی کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ اللہ کی حدوں کو کا پاس رکھتے ہوئے زندگی گزار سکیں گے، تو پھر اس پرانے شوہر سے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور دل کا، اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اور وہ اللہ پاک ان کو بیان کرتے ہیں واضح کر کے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا یہ جو آج کا ٹاپک ہے تھوڑا سا الجھا ہوا ہے، شاید آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو، لیکن اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں بالکل خلاصے کے طور پر اس سارے کا خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں ایک دفعہ پھر۔ کیا ہے کہ طلاق کا طریقہ جو قرآن نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ، ہم ویسے تو طلاق 3 دفعہ ہم کہتے ہیں نا، ان 3 میں سے 2 دفعہ ایسی طلاق دی جا سکتی ہے کہ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، یعنی کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، عدت کے اندر اندر رجوع کرتا ہے تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جائے گا، عدت کے بعد رجوع کرتا ہے تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، تو 2 مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب طلاق دے گا تو پھر اس میں رجوع ختم ہو جائے گا، وہ پکی طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر وہ شوہر اور بیوی دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے حلالہ۔ اور وہ حلالہ جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے اور وہ مرد اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر یہ اپنے پرانے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن یہ حلالے کا طریقہ جو ہے یہ بھی بائی چانس ہو، یہ پلان کر کے کرانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مختصراً یہی ہے۔ پھر یا ایک یہ بات بتائی گئی اس لیسن میں کہ اگر جب طلاق دو تو بیوی کو جب اگر رجوع کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ رہو، یعنی یہ اس کو تبھی رجوع کرو کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر طلاق دے کر اس کو رخصت کرنا ہے تو پھر دھکے دے کے گھر سے نہیں نکالنا، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر احسان کے ساتھ اس کو بھیجو، جو کچھ تم نے اس کو دیا ہوا ہے وہ اس سے واپس نہیں لینا، اس پہ تہمتیں نہیں لگانی، اور حق مہر کی رقم تو بالکل بھی واپس نہیں لینی اس سے۔ اگر وہ عورت جو ہے وہ شوہر سے طلاق مانگتی ہے، چونکہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے، لیکن وہ شوہر اس کو طلاق نہیں دیتا اور وہ عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر قرآن نے، دین نے عورت کو یہ آزادی دی یا یہ ایک حق دیا کہ وہ اس شوہر سے طلاق کس صورت میں لے سکتی ہے کہ وہ اسے کہے گی کہ بھئی ٹھیک ہے
تم نے جو مجھے حق مہر دیا میں وہ تمہیں معاف کر دیتی ہوں اور تم مجھے چھوڑ دو. اور اس پروسیس کو خلا کہیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ خلا بھی قانون کے مطابق یعنی کہ کورٹ کے تھرو ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ عورت نے خلا کہہ دیا تو وہ طلاق ہو گئی. یہ ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چھوڑ دے گی، یعنی اپنے حق مہر سے، یا کچھ اس کو دے گی کہ بھئی تم مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے طلاق دے دو. اور اس طریقے کو خلا کہیں گے جو کہ کورٹس کے تھرو ہوگا. اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو مفتی حضرات جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. تو آج کے لیسن میں جو تھا پھر یہی بتایا کہ ان تمام یہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کو ان کے حدود کے اندر رہو اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. اور میں نے کہیں غلطی کی ہو سمجھانے میں تو اللہ مجھے معاف کرے. اور آپ لوگ بھی اس لیسن کو اچھی طریقے سے یاد کر کے پھر لیسن دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.